ہوئی ٹھوکر نہیں لگتی دل پر، رب نے ہدایت کا کوئی راستہ دکھانا ہوگا۔ گر رب کو بسانا ہے اس سیاہ دل میں تو فانی خواہشات کا ہر بت دفنانا ہوگا۔ اگر دل کا آئینہ رہتا ہے گرد آلود تو اخلاق کے نور سے اسے چمکانا ہوگا۔ نہ جانے کیا لکھا ہے نامہ تقدیر میں، رب ہی جانے اس نے کیسے آزمانا ہوگا۔ یہ تو دنیا بس ایک شاہراہ ہے جس سے گزر کر سب کو برزخ میں جانا ہوگا۔ نیک و بد اعمال کے ذریعے ہیں سب یہاں، ہر مسافر کو اپنا زاد راہ خود ہی کمانا ہوگا۔ بمطابق اعمال کے ملے گی آخری منزل، کوئی رہے گا نار میں کوئی جنت کی طرف روانہ ہوگا۔ زندگی کے ماہ و سال بس یوں ہی گزر جائیں گے، ملیں گے بہت لوگ اور کئی اپنے بچھڑ جائیں گے۔ قول رب ہے برحق کے مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اگر حالات آج برے ہیں تو کل اچھے ہو جائیں گے۔ نا امیدی کے بھنور میں اندھیرے بڑھ جائیں گے، رحمت کی کرن سے پھر اجالے نکھر جائیں گے۔ خواہشات کے بھنور میں جذبات بدل جائیں گے، لا حاصل کی چاہ میں آگہی کے دیپ جلائیں گے۔ جو اپنی سانس بھی نہ گن سکے اس علم حساب کا کیا فائدہ، پھر سوچ لو حق بندگی شکر رب کیوں کر ہوگا ادا۔ وہ ایک سجدہ شوق ہے جس کی مقبولیت عرش مولا تک جائے، ایک آہ ہو پر اثر جس سے اہل فرش کی بگڑی سنور جائے، ایک دعا ہو پر تاثیر جو رب کی بارگاہ سے رحمت سمیٹ لائے۔ رب قریب تر ہے شہرک سے، کاش یقین کامل روح کو سیراب کر جائے۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے توکل شرط ہے۔ توکل میں وسوسے نہیں آتے، توکل میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ سنو پریشانی آ جانے پر مایوس مت ہو جایا کرو، وہ رب جو ہے نا وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارا اصل سکون کس شے میں ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پہچان کا سفر عطا فرما، ہمیں خود ہماری پہچان عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھے ہی مر جائیں اور پھر اندھے ہی اٹھائے جائیں۔ خدا تمہاری دعا جلد سنے گا، وہ تمہیں اپنے خاص چنے بندوں میں شامل کرے گا اور تمہیں صبر آ جائے گا کیونکہ تم رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاؤ گے۔ بس کبھی ہمت نہ ہارنا، اور اگر کسی وجہ سے جان کر یا انجانے میں اس صراط مستقیم کی پٹھری سے اتر گئے ہو تو توبہ میں دیر نہ کرنا۔ یا اللہ میرے انتظار کو مختصر کر دے، میری دعائیں جو تیری قبولیت کی منتظر ہیں ان پر کن فرما دے، آمین۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے منہ سے بھی اپنے بارے میں برے الفاظ سنے ہیں جن پر مجھے مان تھا کہ یہ میرے بارے میں کچھ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ اگر آپ کی قربت میں عورت، جانور اور پرندے خوف کے بجائے تحفظ محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اور کا۔ اللہ تمہیں ایسے نابینا سے محفوظ رکھے جو دنیا دیکھ سکتا ہو مگر تمہاری آنکھوں کی بجھتی شمعیں اسے دکھائی نہ دیں۔ رشتوں کو بڑے وعدوں کی نہیں چھوٹے چھوٹے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک فون کال، ایک مسکراہٹ، ایک مختصر سا پیغام محبت کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں انہیں بھی بے وقت نہ سمجھیں۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ لوگوں کو سن لیا کرو، لوگ مر جاتے ہیں۔ الفاظ ہی کرتے ہیں مائل بھی، گھائل بھی، قائل بھی۔ مسکرایا کیجئے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل تھوڑی نہ جائے گی۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ ناقابل برداشت ہی رہتی ہیں، جیسا کہ اونچی آواز۔ منافقت میں لپٹے یقین کا قصیدہ پڑھتے انسان، ٹھنڈی چائے، روح تک کو گھائل کر دینے والے تلخ الفاظ، آدھی بات، لوگوں کے بدلتے چہرے۔
بروز محشر کون سے لوگ قرب کے حقدار ہوں گے؟ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ رات کا اور نہ سال کا۔ یا اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تم صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائٹ سے دیکھا ہی نہیں۔ بیٹی سے بہو بننے کے سفر میں صرف گھر نہیں بدلتا، اس کی عادتیں، آزادی، وقت اور جینے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ تہجد پڑھیں اور کسی کو مت بتائیں، سیر پر جائیں اور کسی کو مت بتائیں، اچھا اور حلال کھائیں اور کسی کو مت بتائیں، فجر کے لیے اٹھیں اور کسی کو مت بتائیں، صدقہ دیں اور کسی کو مت بتائیں، نیا گھر لیں اور کسی کو مت بتائیں، نئی گاڑی لیں اور کسی کو مت بتائیں، پروموشن ہو تو کسی کو مت بتائیں، اچھا اور حلال کمائیں اور کسی کو مت بتائیں، بزنس شروع کریں اور کسی کو مت بتائیں، اسکل سیکھیں اور کسی کو مت بتائیں، قرآن پاک پڑھیں اور کسی کو مت بتائیں۔ لوگوں کو ہر چیز جاننے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں ان چیزوں پر حملہ نہیں کر سکتی جو وہ دیکھ نہیں سکتی۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں، 6 سال سے یا 10 سال سے ہوں، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ پاک کا حکم ہوگا، جہاں آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا نامہ اعمال داغدار کر رہے ہیں۔ میرے تخیل میں عیش و عشرت والی زندگی کا تصور یہ ہے کہ جہاں دھیمی آواز میں بات کرنے والے لوگ ہوں، ایک دوسرے کے ذہنی سکون کا سبب بننے والے لوگ ہوں، جہاں آپ کو اپنی ہی زندگی کے متعلق بولنے کا حق ہو، اور انسان نہیں جانتا اللہ کب کہاں اور کس طرح اپنے بندے کو اپنے بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں جانتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ پتہ نہیں لوگ اتنی چالاکیاں کیوں کرتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جلتے بھی ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں اور پھر پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں۔